ہم ایسا کریں تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری خوب مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً منتخب جھلکیاں. پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے. شب گزشتہ کی پرکیف گھڑیاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ. نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی علوم اسلامیہ کورس کے درجے میں تشریف آوری. اراکین شورا کے مدنی قافلے کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کی ذہن سازی. بر اعظم افریقہ کے مختلف ممالک میں مدنی حلقے، نگران کابینہ کے مدنی پھول. پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. اس خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. بخت آور اسلامی بھائیوں نے ملاقات اور آپ کے ہمراہ سحری کی سعادت پائی. آپ نے سحری کے بعد مختلف رنگ کے مدنی پھول گویا بصورت گلدستہ عنایت فرمائے. ملاحظہ کیجیے. سردار آباد، فیصل آباد پاکستان، ماشاءاللہ احمد آباد ہند کے عاشقان رسول اس وقت جمع ہیں. علی نگر والے بھی آج موجود ہیں. نماز میں سلام پھیرتے ہیں، پتہ ہے کیا نیت کرنی ہوتی ہے؟ سلام پھیرتے وقت ہے نا، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کندھے کی طرف دیکھیں، الٹی طرف، الٹے کندھے پر. اب نیت ہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو سیدھی طرف سلام پھیرتے ہوئے سیدھی طرف کے فرشتوں، ایک فرشتہ نہیں، فرشتوں، ویسے ہر ایک کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں، الٹی طرف کے فرشتوں کی الٹے سلام میں نیت کریں گے. یہ بھی سنت. اب پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے. یہ سمجھو کہ مائک جو ہے نا یہ امام ہے، لیکن میرے تو سیدھے ہاتھ کی طرف امام ہوا نا. اب میں جب سلام پھیروں تو میری نیت یہ ہوگی کہ امام کو، فرشتوں کو اور سیدھے ہاتھ کی طرف جتنے نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں ان سب کو میں سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب بائیں طرف میں چونکہ امام بائیں طرف نہیں تھا تو فرشتوں اور مقتدیوں کی جو نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے، ان کی نیت سے میں سلام پھیروں. اب امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں طرف امام کی بھی نیت کریں گے، امام کی، مقتدیوں کی اور فرشتوں کی نیت کریں گے. اور افضل جگہ یہی ہے کہ پہلی صف میں امام کے بالکل پیچھے ہو، کیونکہ رحمت پہلے امام پر نازل ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے عین یعنی ٹھیک پیچھے جو ہوتا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اس کے سیدھے ہاتھ پر جو ہے اس پر، یہ اس طرح آخر تک سیدھے ہاتھ والی صف پر، پھر امام کے جو الٹی طرف ہے، الٹے ہاتھ پر پہلا نماز پڑھنے والا اس پر رحمت، پھر آخر تک علی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کر کے آخر تک. الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں پا کر مختلف معاملات میں دعوت اسلامی کے شامل ہو کر وہ اپنی زندگی میں حیرت انگیز معاملات
اس کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں، اور وہ اسلامی بھائی جب لکھ کر بھیجتے ہیں تو ہماری مجلس کے اسلامی بھائی ان سے رابطہ کر کے ان کی مدنی بہار کے نوک پلک سنوارتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ وقتاً فوقتاً یہ مدنی بہاروں کے رسالے یہ شائع کرتا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ دنوں 2 نئے رسالے بھی منظر عام پر آئے ہیں، اسلحے کا سوداگر اور دوسرا ہے چمکدار کفن۔ یہ دونوں رسالے بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں۔ ایک رسالہ 10 روپے کا ہے، اسے مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کریں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ دستیاب ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے اسے وہاں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مدینے چل مدینے چلتے ہیں دیوانے، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں دیوانے، چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان محمد عثمان اتاری مرکز لاہور سے مدنی نامہ و مدنی قافلہ کورس میں حاضر ہوں۔ ماشاء اللہ۔ باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ تعویذات اتاریہ کے بستے کی مداری بھی ہے، تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان مغرب ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، وہ تعویذات لے رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں اذانیں ہو جاتی ہیں، تو اس دوران کیا تعویذات ان کو دے سکتے ہیں کہ اسی ٹائم موقوف کر دیا جائے کام؟ یار اذان شروع ہوتے ہی موقوف کر دیا جائے، جیسے فجر کی اذان شروع ہوتے وقت یہ سلسلہ بھی موقوف ہو جاتا ہے، سب جواب دیتے ہیں مل کے، تو مغرب کے بعد ان مریضوں کو نمٹا دینا چاہیے، بیچارے کوئی کہاں سے آتے کوئی کہاں سے آتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا مدنی قافلوں میں نفلی روزوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، اور مسواک جس طرح ہم جیب کے ساتھ رکھتے ہیں اس میں کیا کیا اچھی اچھی نیتیں ہماری ہونی چاہیے؟ مدنی قافلے میں روزہ نفلی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہوتی، الا جیسے کوئی مشہور روزہ ہے منقول، جیسے عاشورہ ہے، 15 شعبان ہے، تو اس طرح کے روزے کی تو منع نہیں کرتے قافلے میں۔ اس کے علاوہ جو نفلی روزے اس کی اس لیے منع کرتے ہیں کہ روزہ رکھے گا تو کمزور پڑ جائے گا، اور پھر وہ جو اصل سیکھنے کا مقصد ہے نا وہ رہ جائے گا۔ میں تعاون کرنا چاہیے اہل قافلہ کو کہ افضل عمل علم دین حاصل کرنا، اور مسواک اگلی جیب میں الٹی طرف رکھتے ہیں نا، دل الٹی طرف، سینہ آقا کی سنت سینے پہ سجا کے رکھتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہونے والے علوم اسلامیہ کورس کے درجے میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے درجے میں موجود اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ دنیا جو کہ آنی جانی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا اس پر نظر رحمت نہیں فرمائی، اس کی طرف نظر نہیں فرمائی، اور بروز قیامت اس کو ایک مکروہ اور کری منظر بویا کی شکل میں اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ چلائے گی میرے چاہنے والے کدھر ہیں، تو ان کے دنیا کے چاہنے والوں کو بھی ساتھ میں جھونک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اب اس دنیا کی خاطر کیا دن، کیا مہینے، کیا سال، تو قربانی دی جاتی ہے نا، تو بغیر قربانی کی دنیا نہیں ملتی جو کہ ذلیل ہے، آخرت کیسے ملے گی؟
دنیا کا علم نہیں ملتا، دین کا علم کیسے مل جائے گا؟ وہ ماشاءاللہ آپ قربانی دے رہے ہیں تو پا رہے ہیں نا. ظاہر ہے کہ آپ آئیں گے، وقت دیں گے، اور جس قدر توجہ دیں گے، جس قدر پابندی کریں گے، جس قدر پک کریں گے، جس قدر نوٹ کریں گے، جس قدر اس کو دہرائیں گے، اسی قدر آپ آگے بڑھیں گے. ایک ہی کلاس ہوتی ہے، اس کے اندر فرسٹ آنے والے بھی ہوتے ہیں، فیل ہونے والے بھی ہوتے ہیں، ٹیچر ایک ہی ہوتا ہے. مطلب جو سیکھا ہے سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیا جلاتے چلیں گے. یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے کوٹ ضلع استور گلگت بلتستان پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول عنایت فرمائے. بعد میں آپ نے جامع مسجد فیضان ابو عطار اور جامعۃ المدینہ للبنین کے کاموں کا جائزہ لیا. 2600 میٹر بلند شہر استور چلتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ضلع استور گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا. فیضان ابو عطار مسجد اور جامعۃ المدینہ للبنین کے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا. اپنے اس سفر کے حوالے سے کچھ مختصراً بیان فرمائیے. الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک مختلف شفاجات میں مبین خدمت پر انجام دے رہی ہے. جی جی. الحمدللہ گلگت بلتستان میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام جو کہ جاری ساری ہے. بے شک. وہاں پر الحمدللہ ہم نے دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ جامعہ مسجد فیضان ابو عطار اور جامعۃ المدینہ کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں یہاں پر اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کی، اور یہاں پر ہم نے جامعۃ المدینہ کا افتتاح سنگ بنیاد وغیرہ کے معاملات پر انجام دیا. مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تھے. اب بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. اجمیری کابینہ حالی شورو چٹاگام بنگلہ دیش میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے اور ملاقات بھی فرمائی. چٹاگام بنگلہ دیش لیے چلتے ہیں. কত প্রিয় সম্বন্ধ আমার আত্মারি, আমি আত্মারি তোমার কৃপায় দয়াল আল্লাহ আত্মারি, আমি আত্মারি তোমার কৃপায় দয়াল আল্লাহ আত্মারি, আমি আত্মারি নবী তোমার স্বর্গ হয়ে আত্মারি, আমি আত্মারি নবী তোমার স্বর্গ হয়ে, নবী তোমার স্বর্গ হয়ে আত্মারি, আমি আত্মারি. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کے حوالے سے مدنی پھول دیے، جبکہ رکن شورا نے بھی اسلامی بھائیوں کی ذہن سازی فرمائی. ملاحظہ فرمائیے. ایک دارالعلوم امجدیہ کے امام صاحب جو ہماری ایک مسجد کے امام تھے، رمضان سے 2 دن پہلے میرے پاس آئے. یہاں باب المدینہ میں امام تھے، سیلاب کی وجہ سے گھر چلے گئے تھے، واپس آئے کہنے لگے کہ امامت چاہیے. تو میں نے ایسی انفرادی کوشش کی، میں نے کہا امام صاحب آپ ایسا کرو اعتکاف کر لو یار.
जहाँ इतनी छुट्टियां की नहीं 1-1.5 साल। मैं कहा बापा के साथ बैठेंगे, वैसे आलिम और अच्छे आलिम थे, वो राजी हो गए। 30 दिन का एहतिकाफ शुरू हुआ यहाँ पर। तीसरे दिन आए, कह रहे वो करम हो गया। मैं कहा भाई क्या करम हुआ? तो वो IT वाले में से किसी जानने वाले से मुलाकात हुई थी, उनको अरबी चाहिए था ट्रांसलेटर, तो बैठे बैठे उसको मतलब यहीं पर इजारा हो गया IT में इसका। मैं कहा चल भाई मेहरबानी आपकी, वो यहाँ लग गए। अच्छा ईद के दिनों में आए कि मुझे काफिले में जाना है। मैंने एक इस्लामी में से कहा कि यार इनको काफिले में भेजना, लेकिन आप किसी समझदार के साथ भेजना। बहरहाल ईद के दिन गुजर गए, बाद में मिले तो मैंने कहा कैसा रहा काफिला? काफिला तो बहुत अच्छा रहा। मैं कहा माशाल्लाह कहाँ गए थे? असल में आपने छोड़ दिया था, फिर मैं बैठा था वहाँ पर तरबियत गाह पे, काफिला बन रहा था। अब वो जिम्मेदार ने कहा कि भाई आप तमाम के अमीर काफिला ये। अब चूंकि वो भारी भरकम दाढ़ी वाले और इमामा टाइट बांधा हुआ, कहा कि तो हमारे पुराने इस्लामी भाई है। अब पता चला वो जो इसको पहली दफा भेजना था उसको अमीर काफिला बना दिया। अब कहा कि मुझे बना दिया। मैंने कहा ठीक है, वो नेक बनने बनाने का तरीका, वो किताब ले ली। अब किताब लेकर वो कहा कि मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार तो पूरा लिखा हुआ है, सब कुछ तो हो जाता है। एक इस्लामी भाई उसमें थे जिसने पहले काफिले में सफर किया, उसको पूछता रहा, 3 दिन में ऐसा काफिला हुआ कि हाथों हाथ काफिला भी तैयार हो गया, सब कर गया। ये नेक बनने बनाने का तरीका किताब हमने इसी वजह से लिखी थी कि 3 दिन के अमीर काफिला बनने में इस्लामी भाइयों को दुश्वारी होती कि यार हम वो दुआएं कहाँ से याद करेंगे, कौन सी याद करेंगे, हमने सुन्नतें याद करनी है तो कौन सी सुन्नतें कहाँ से याद करनी है, इस वक्त क्या कौन सा हल्का लगेगा, बयान करना है तो कौन सा बयान करना है, फजर में बयान, असर का बयान, मगरिब का बयान, ये कौन सा बयान करना है, कहाँ से करना है, ये भी सब मौजूद है। ऐलानात करने कौन से करने, कैसे करने, ये भी मौजूद है। यानी एक इस्लामी भाई अगर 12 माह तक काफिले में सफर करता है, उसके 12 माह के मुकम्मल काफिले का जदवल, मुख्तलिफ दुआएं, मुख्तलिफ सुन्नतें, और उसमें कोशिश की गई है कि 40 से ज्यादा बयानात जो 12-12, 8-8, 10-10, 15-15 मिनट के बयानात बना के रखे गए। इसीलिए कि कोई अगर इस्लामी भाई ये कहता है कि मैं काफिले में अमीर काफिला बनना चाहता हूँ, इसकी रहनुमाई के लिए मुझे क्या करना है, तो ये किताब इसीलिए छापी गई। सुन्नतें सीखने काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो। मदनी चैनल के नादरीन, मदनी काफिले की खबर पेश खिदमत है। इस्लामी भाइयों का आलमी मदनी मरकज सदान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान और मदनी मरकज सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान से 30 दिन के मदनी काफिले में सफर का सिलसिला हुआ, जबकि आशिकान रसूल के इटली में भी दौरान मदनी काफिला मुख्तलिफ मदनी काम पेश खिदमत हैं। आइए नज़ारे करते हैं। लूटने काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, चाहो गए बरकते काफिले में चलो, पाओगे अज़मतें काफिले में चलो, 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 होंगी हर मुश्किलें काफिले में चलो, दूर हो आफतें काफिले में चलो, उल्फते मुस्तफा और खौफे खुदा चाहिए गर तुम्हें काफिले में चलो। हिंद के शहर मदीनतुल औलिया अहमदाबाद गुजरात हिंद में सिलसिला आलिया चिश्तिया से वाबस्ता बुजुर्ग हज़रत अल्लामा मौलाना सूफी शब्बीर अहमद चिश्ती साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो गया, जिनके नमाज जनाजा में कसीर उलमा कराम और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने शिरकत की। जब अमीर आले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने सरकेज गुजरात हिंद में सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत फरमाई कई अरसा कबल, तो आप भी वहाँ मौजूद थे। तफसील मदनी खबरी के बाद मुलाहजा कीजिए। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। मदनी चैनल के नादरीन, नमाज जनाजा में शिरकत करना बहुत ही कार सवाब है।
گزشتہ دنوں صوفی شبیر احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. آپ کی نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت فرمائی. اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کا جو واقعہ ہم نے مدنی خبر میں عرض کی تھی کہ انشاءاللہ مدنی خبروں کے فوراً بعد بیان کیا جائے گا. احمد آباد شریف میں کافی عرصہ پہلے جب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سرکیج کے علاقے میں تشریف لائے. سرکیج یہ بالکل احمد آباد کے قریب ہے. یہاں سنت و بھرا اجتماع کا انعقاد ہوا اور کثیر تعداد میں اسلامی نے شرکت کی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا. تو یہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں صوفی شبیر احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگان ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ 2 جھنڈے پکڑے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. تو آپ نے خواب میں ان سے عرض کی کہ علی جا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سرکیج میں جو اجتماع ہو رہا ہے وہاں شرکت کا ارادہ ہے. سبحان اللہ. آپ اسی وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت اٹھا اور اپنے مریدوں کو بھی میں نے اس اجتماع کے لیے تیار کیا اور اپنے مریدوں کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک ذکر فرماتے رہتے ہیں اور اچھے انداز سے فرماتے ہیں. اور آپ کا احوال ان واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام اور آپ کا مبارک انداز کیسا ہے. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. پیٹرزبرگ ساؤتھ افریقہ اور موریشیز میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں نگران کابینہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. بر اعظم افریقہ کے ان 2 ملکوں کی جانب لیے چلتے ہیں. ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. عالمگیری کابینہ پونا ہند میں نگران ہند بغدادی کابینات نگران ہند عالمگیری کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں نے زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا. تفصیل کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی جانب. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. الحمدللہ عز و جل. اس وقت ہم لوگ ہند عالمگیری کابینہ کے شہر پونا کے فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. دعوت اسلامی کے جہاں مختلف شعبہ جات ہیں اس میں سے خدام المساجد بھی ہیں جس کے تحت دنیا بھر میں مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہے. اور الحمدللہ اس کابینہ یعنی ہند عالمگیری میں بھی مختلف مقامات پر بھی اس طرح کے سلسلے ہیں جس میں سے ایک جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پونا فیضان مدینہ کا کام جاری ہے. جیسے بات ہے کام چلتا ہے تو اس کو پیسہ بھی چاہیے. دیکھنے والے تمام ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس شہر کے لیے بھی اور جہاں بھی آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کی مدنی مراکز فیضان مدینہ و مساجد کا سلسلہ ہے تعمیرات کا وہاں آپ مالی تعاون بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. مدنی چینل کے ناظرین اب سے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکیں گے براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ. مدنی چینل کے ناظرین اب سے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکیں گے براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا
مدنی مذاکرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ میرے پیچھے جو پانی چل رہا ہے فوارہ ہے اور جو لائٹیں چل رہی ہیں، کیا یہ اسراف میں شمار ہوتا ہے؟ یہ تو ڈیکوریشن کے لیے کیا گیا ہے۔ بابا جان اس کا مجھے آپ جواب دے رہے ہیں اسی طرح سے۔ جو خوبصورتی کے لیے جو چیزیں لگائی جاتی ہیں اور شرعاً اس میں ممانعت نہیں ہوتی، جب کوئی ناجائز چیز سے وہ سجاوٹ نہیں کی گئی تو اس کو اسراف نہیں کہتے، ورنہ تو مارے جائیں گے۔ سادہ کپڑا، اس میں وہ رنگین کپڑا پہن لیا، سادے کپڑے سے تو بدن ڈھک ہی جاتا، تو رنگین کیا تو بولے رنگ اسراف ہو گیا۔ اگر گھر کی دیوار پہ چونا لگائیں گے تب بھی کام چل جائے گا، تو وہ لوگ آئل پینٹ لگایا تو اسراف ہو گیا، تو پھر تو جینا دوبھر ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں، یہاں تک کہ بہار شریعت نے لکھا ہے کہ اگر اپنی دیواروں پر کوئی سونے کے بھی اس طرح کے کوئی چیزیں لگا لے، شو پیس سونے کے، تو وہ بھی جائز ہے۔ تو یہ فوارہ سونے کا نہیں تھا۔ تو اگر مقصود زینت ہے، ہاں اگر مقصود زینت نہ ہو، کوئی اور وجہ ہو، فخر و تفاخر کے لیے جو کرتے ہیں لوگ، دوسروں پر جتانے کے لیے اور واہ واہ کے لیے، پھر ان کی نیتوں کا جیسی نیت ہے اس کا ثمر اور پھل۔ تو یہاں صرف اگر زینت کے لیے کوئی کرتا اپنے گھر کی سجاوٹ، یا اس طرح چوکوں پر روڈوں پر گورنمنٹ سجاوٹیں کرتی ہے، تو جو جائز ہے اس میں سجاوٹ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جیسے یہ فوارہ ہے تو یہ ایک مباح چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ گھوڑے بھی لگاتے ہیں، گھوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا جانوروں کے اسٹیچو بھی لگاتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ناجائز نہیں ہے، بت نہیں ہے، تو یہ نہیں لگا سکتے خوبصورتی کے لیے۔ اور یہ شادی بیاہ کے اندر بھی یہ فوارے لگائے جاتے ہیں، اور یہ ایک رات کے لیے محفل ہوتی ہے یا کوئی جیسے پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ دروازے پر برف کے لادی کے ذریعے نام لکھا ہوتا ہے، تو اب دولہے کا نام اے سے ہے تو اے لکھا ہوگا، اور اس سے منصوب کا نام اگر کسی اور ورڈ سے ہے تو وہ لفظ لکھا ہوگا برف سے۔ ہاں برف سے۔ اب وہ دعوت ختم ہوتے 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 وہ برف پگھل جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ فوارہ لگاتے ہیں دعوت میں، تو اب یہ فوارہ لگاتے وقت یہ ذہن میں خیال آتا ہے، جیسے آپ نے زینت کا فرمایا، تو یہ پانی جو اس میں گھوم رہا ہے کیا یہ ضائع ہوتا ہے؟ اور یہ پانی ایک رات کے لیے لگا فوارہ پھر ختم ہو گیا، تو بہت ساری زینت ایسی ہوتی ہے جو صرف اس دعوت کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اور دعوت ختم ہونے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ برف نے تو واقعی موت یاد دلا دی یار، یہ تو دولہا دلہن کی تو بالکل یہ عبرت ہی ہے نا اس میں، کہ یہ گھلتے 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 یہ ان کا اے اور بی جو بھی ہے نام وہ گل کے ختم ہو گیا، موت آ گئی، زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ تو یہ یعنی کہ بجلی، جیسے بجلی کے بلب لگاتے ہیں بہت سارے، یہ زینت کے لیے، تو اس میں بجلی خرچ ہوتی ہے باقاعدہ، فواروں میں پانی خرچ ہوتا ہے، اس میں برف پگھلا۔ تو اگر مقصود زینت ہے تو زینت کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے، یہ ناجائز نہیں ہوتا، یہ جائز ہوتا ہے، اسراف اس کو نہیں بولیں گے۔ البتہ یہ اس کی پذیرائی بھی نہ، مطلب ظاہر کہ مباح ہے، اچھی نیت سے ہو تو اس میں اب اچھی نیتیں لائیں گے کیسے؟ یہاں تو یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں سجاوٹ کی، تو اب یہ کہ آپ کو جوش آئے کہ میں الیاس کو ہرا دوں گا، اتنی سجاوٹ کروں گا، یہاں تو شاید یہ بھی ہو رہا ہوگا، اب نفسا نفسی کا دور ہے۔ تو یہ پھر فاسد نیتوں کی وجہ سے کوئی احکام اس پر لاگو پڑے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے زینت کے لیے تو اس پر شرعی حکم کچھ نہیں لگے گا۔ جشن ولادت پر بھی تو ہم بتیاں جلاتے ہیں نا، مگر وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم لگاتے ہیں، تو یہاں نیت ہماری اچھی ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اس میں بھی فخر و تفاخر ہوتا ہوگا، اس میں بھی ریاکاریاں لوگ کرتے ہوں گے، کرنے والے،
वो कुंडे लगाकर बिजली चोरी करके भी लगाते होंगे, ये भी नाजायज है कुंडे लगाना। तो वो एक अलग बात है, इसमें जो फसादात शामिल हो गए। तो अगर कोई अपने पल्ले से हलाल जरिए से वो सजावट करता है और इस नीयत से करता है कि बीबी आमिना के लाल की खुशी में ये सजावट है, इसको सवाब मिलेगा। सर बताते हैं टेलीफोनिया की बीमारी, तो ये बीमारी इल्म दीन के हुसूल में किस तरह रुकावट बनती है? ऐसा लगता है उम्मत को बहुत कमजोरी आ गई है। ये मोबाइल पर ऐसे मतलब फिदा है, ख्वार है, मेरे ये कहेंगे जान भी कुर्बान है, मगर मोबाइल की बात मत करना, बाकी जान कुर्बान है। कितना इल्म दीन की राह में रुकावट है इनके लिए। नमाजों में रुकावट है, सलाम फेरो जल्दी देखो कि यार कुछ आया है कि नहीं इसमें। नींद में रुकावट होती होगी, सिराने रख के तो सोते होंगे। ये टेलीफोनिया बहुत खराब की वजह से सोते नहीं है। ये भी होता होगा, इंतजार करते होंगे कि फुला का फोन आने वाला था, सो जाऊंगा तो फिर रह जाऊंगा। ये नहीं इतने ये बच्चे फॉरवर्ड है इसमें। आप ये मेरे पास हिलाल है ना, हिलाल बैठा था ना मेरे पास, अब ये कैसा इसको कोई ढंग डर है नहीं, इसको समझ नहीं पड़ती, बिल्कुल ना समझ है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब इसके बाप का मोबाइल इसके हाथ में आता है ना, तो ये कुछ इसको यूं यूं करता है, फिर इसमें ये मोबाइल बोलता है, नात आ जाती है, तो वो फातिहाना अंदाज में देखेगा मेरी तरफ। मैंने हाथ चला ली, आती है तुमको, जबान से नहीं बोलता। अच्छा, फिर ये कलाम इसको जैसे कि नहीं सुनना है, तो फिर ये कुछ यूं यूं करता है, फिर कलाम चेंज हो जाता है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मुझे नहीं आता, ये काम ये मुझे नहीं आता, इसको आता है हिलाल को। अब ये अभी से, और अभी से नहीं, ये अभी तो मेरा 3 साल का हो गया है, इससे पहले भी बिल्कुल छोटा था, ये गालिबन लुढ़कता था, मगर इसको फोन की और बस वो पकड़ता लपकता और यूं यूं करके मतलब उल्टा सीधा जो भी रखता और कुछ करता ही। यानी इतना ये घर वालों को देख देख के, अपने माँ बाप को देख देख कर, अतराफ में देख देख कर, यानी कि ये अब बच्चे जो ये पैदा होते ही मतलब यानी कि मोबाइल के दीवाने होते जा रहे हैं। इनका मुस्तकबिल इतना खतरनाक है, क्योंकि अब ये एक जरूरत की चीज बन गई है, इसका इनकार नहीं है। तो हस्बे जरूरत जो इस्तेमाल करे सवाब की नीयत से। अब आलिम में मसला बताएगा, सवाब तो मिलेगा ना, अच्छी नीयत से बताएगा। तो इस नीयत से खुला रखा मोबाइल कि मुझे कोई मसला पूछेगा तो जवाब दूंगा। ये नीयत का महल भी है उसके, कि लोगों का रुजू है उसकी तरफ, सवाब मिलेगा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।